میں نے ایک بوڑھے بھکاری کو ترس کھا کر کھانا کھلایا۔ جاتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ میں ایک پرانی چابی تھما دی۔ جب میں نے تجسس میں آ کر اس چابی سے اپنے پرانے بند مکان کا تالا کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہاں دیوار پر لگی تصویر میری تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ میرا نام مریم ہے اور میں اپنے خاندان کے ساتھ اس چھوٹے مگر پرسکون گھر میں رہتی تھی جو میرے نانا نے بنایا تھا۔ یہ گھر ہمیشہ ہمارے لیے سکون اور خوشی کی جگہ رہا تھا۔ میرے بابا، میری ماں اور میں سب خوشی خوشی یہاں رہتے تھے، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جب میں چھوٹی تھی تو ایک دن میری ماں نے مجھے بتایا کہ یہ گھر اب اس کے نام ہے۔ اس نے یہ فیصلہ میرے لیے کیا تاکہ میرے پاس بھی کچھ محفوظ رہے۔ میں اس وقت چھوٹی تھی اور ماں کی بات پوری طرح نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ ماں بہت پریشان رہتی ہے، وہ اکثر روتی رہتی ہے اور میں اس کے پاس جا کر اسے سہارا دیتی۔ میں نے سیکھا کہ سکون کبھی کبھی انسان کے پاس صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اسے اپنی محبت اور حفاظت میں رکھتا ہے، لیکن ہمارا خاندان اس سکون سے محروم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میری ماں نے بتایا کہ میری چھوٹی بہن کی پیدائش کے بعد بابا کا رویہ بدل گیا اور وہ متنفر ہو گئے۔ یہ سب کچھ دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ انسان کے دل میں محبت اور نفرت ایک ساتھ رہ سکتی ہے اور کبھی کبھی نفرت محبت کو دبا دیتی ہے۔ میری چھوٹی بہن نے زندگی کی بازی ہار دی اور یہ صدمہ ہمارے گھر کے ماحول کو اور بھی بھاری کر گیا۔ اس کے بعد بابا نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور انہوں نے دوسری بیوی کو اسی گھر میں رکھ لیا۔ میں نے دیکھا کہ ماں دن رات پریشان رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے سب کچھ بتاتی اور کہتی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، بس میں اور تم ہیں، اور یہ گھر جو تیرے نانا نے بنایا تھا میں تیرے نام کر رہی ہوں تاکہ تیرے پاس کچھ محفوظ رہے۔ یہ سن کر بھی میں چھوٹی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں نے یہ بات نوٹ کر لی کہ کچھ چیزیں زندگی میں صرف حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک دن بابا کے پاس اچانک بہت زیادہ پیسے آ گئے، اتنے پیسے کہ گھر کا یہ چھوٹا سا مکان ان کے لیے کچھ بھی نہ رہا۔ اس وقت انہوں نے کہا چلو گاؤں سے شہر چلتے ہیں اور وہاں نیا گھر بناتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بابا اپنے عروج پر تھے اور وہ اپنی دوسری بیوی کو اس عروج کا سہرا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب سے یہ میری زندگی میں آئی ہے میرے نصیب چمک گئے۔ پہلے میں غریب تھا، یہ سب کچھ دیکھنا میرے لیے ایک عجیب تجربہ تھا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ انسان کو مضبوط بھی بنا سکتے ہیں اور کبھی کبھی سب کچھ بدل جانا ایک لمحے کا کام ہوتا ہے۔ میں ماں کی آنکھوں میں دکھ اور امید دونوں دیکھ سکتی تھی اور یہ دونوں احساسات مجھے آج بھی یاد ہے۔ جب میں سوچتی ہوں کہ زندگی کی سچائیاں کتنی بے رحم اور پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ وہ وقت میری ماں کے لیے زوال کا تھا اور میرے باپ کے لیے عروج کا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن اس وقت کا منظر سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ میری ماں جو ہمیشہ میرے لیے مضبوط ستون رہی تھی، اب ایک ٹوٹے ہوئے درخت کی طرح دکھتی تھی۔ وہ روزانہ روتی تھی اور اس کے چہرے پر وقت کے ساتھ غم کی لکیریں اور تھکن کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے برعکس میرے باپ کے حالات بالکل بدل گئے تھے۔ وہ دولت کے عروج پر پہنچ گئے تھے اور ہر بات میں اپنی دوسری بیوی کی خوش نصیبی اور اسے اپنی زندگی کی روشنی سمجھتے تھے۔ میری ماں کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی اور اب ان کے لیے محض ایک یادگار کے طور پر باقی رہ گئی تھی، ایک ایسی یادگار جو روزانہ کی زندگی کے ہر کونے میں نظر آتی لیکن کسی کی توجہ یا محبت حاصل نہ کر پاتی۔ وہ عورت جس نے میرے بابا کے دل کو اپنی طرف موڑ لیا تھا اب دو بیٹے پیدا کر چکی تھی اور میرے باپ کی خوشی کی انتہا اس میں نظر آتی تھی۔ ماں کی پوزیشن اس گھر میں مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ ہر دن جب میں گھر میں رہتی تو ماں کی آنکھوں میں خالی پن اور صدمے کی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہر دن دل ہی دل میں اپنی زندگی کے ضائع ہونے کا غم کھا رہی تھی، لیکن وہ ہمیں یعنی مجھے کبھی یہ دکھ محسوس نہ ہونے دیتی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی کہ مریم تمہارے پاس یہ گھر ہے اور یہ تمہاری حفاظت کرے گا، لیکن میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں یہ سب کچھ بھی وقت کی مار سے ختم نہ ہو جائے۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور ماں کی موت کے بعد 7 سال گزر چکے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل گئی، لیکن میرے باپ کے حالات اسی طرح سے برقرار رہے جیسے وہ پہلے تھے۔
پہلے وہ عورت جسے وہ اپنی خوش نصیبی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اب دن رات اسی کے ساتھ جھگڑا کرتے، اور یہی جھگڑے گھر کے ماحول کو ہر دن مزید بھاری کر دیتے۔ وہ عورت ہر موقع پر میرے باپ کو منحوس کہتی، اور میرے باپ بھی اسے سنتے اور خاموش رہتے۔ گھر میں میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ میں نہ کھانے پینے میں مکمل آزادی رکھتی، نہ پہننے کے کپڑوں میں، اور نہ ہی اپنی تعلیم مکمل کر پائی۔ میری پڑھائی روک لی گئی تھی، اور صرف مجھے یہ پتہ تھا کہ گاؤں میں جو گھر ہے وہ میرے نام ہے، لیکن وہاں جانے کی اجازت کبھی نہ دی گئی۔ ایک دفعہ بڑی مشکل سے میں گاؤں گئی تھی، لیکن گھر پر تالا لگا ہوا تھا اور چابی کسی کے پاس تھی۔ میں نے تب محسوس کیا کہ زندگی کتنی ظالم ہو سکتی ہے، کہ انسان کے اپنے گھر میں بھی اس کی کوئی آزادی نہ ہو۔ میرے گھر کے حالات اس قدر مشکل تھے کہ میں ہر روز چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے خود کو مجبور پاتی۔ میرے دو بھائی جو ابھی بچے تھے، بالکل بدتمیز اور نافرمان تھے۔ وہ نہ والدین کی عزت کرتے، نہ کسی کی سنتے، بس اپنی من مانی کرتے اور پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ کوئی دن بھر محلے میں کرکٹ کھیلتا رہا اور کوئی ویڈیو گیمز میں کھویا رہتا۔ ایسے میں گھر کے باقی کام جنہیں میری ماں کبھی کرتی تھی، اب سب کچھ میرے اوپر تھا۔ کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، سب کام میرے سپرد تھے، اور اگر کبھی میرے باپ اور ستیلی ماں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو وہ کھانا تک نہیں دیتے تھے۔ میں مجبور ہو کر ان سب کے لیے کھانا تیار کرتی اور انہیں کھلاتی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں میری قدر کچھ رہ گئی تھی۔ اس گھر میں میری عزت صرف اس وجہ سے رہ گئی تھی کہ میرے باپ میرے کاموں پر نظر رکھتے تھے اور مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ورنہ میں سب کچھ کر کے بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ناانصافیوں کا شکار ہوتی رہتی۔ میری ضروریات کا خیال کوئی نہیں رکھتا تھا، اور میرے باپ بھی ان میں شامل تھے، جو غلطیاں دیکھ کر بھی معافی نہیں مانگتے تھے اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ معاف کر دو، بلکہ ان کے چہرے پہ ایک ایسا تاثر ہوتا تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ انسان کبھی کبھی صرف خاموش رہ کر سب کچھ جھیل لیتا ہے، اور وہ خاموشی کبھی کبھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے بولنے سے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میری زندگی کے دن دھیرے دھیرے گزر رہے تھے، اور ہر دن میں نے محسوس کیا کہ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی بھی ہوتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ گھر کے کام، بدتمیز بھائیوں کی تربیت اور باپ کے جھگڑوں کے باوجود بھی انسان مضبوط رہ سکتا ہے۔ میں ہر روز اپنے آپ سے کہتی کہ ایک دن یہ سب بدل جائے گا اور میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں گی۔ میری ماں نے جو گھر میرے نام کیا تھا وہ اب میری سب سے بڑا سرمایہ بن چکا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اسی کی حفاظت سے میں اپنی شناخت اور آزادی حاصل کر سکتی ہوں۔ میرے دل میں ایک مستقل خوف تھا کہ یہ سب کچھ بھی وقت کی مار سے چھن جائے گا، لیکن میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میں نے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بھائیوں کی تربیت تک سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہر دن میں خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی اور ماں کی یادیں دل میں بسائے رکھتی۔ میں نے یہ سیکھا کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کے لیے خود ذمہ دار ہونا پڑتا ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اسے ہر قیمت پر محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ سب تجربے مجھے آج بھی یاد ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ یہی سختیاں مجھے مضبوط بنانے کا ذریعہ بنی ہیں۔ نانا والا گھر میرے نام تھا، اور یہ بات میرے بابا کو معلوم تھی، لیکن میری سوتیلی ماں اور بھائیوں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ لوگ اپنے پاس موجود دولت اور شہر میں رہائش کی سہولت سے مطمئن تھے۔ انہیں اس چھوٹے سے 2.5 مرلے کے گھر سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں بھی اس گھر کے بارے میں زیادہ نہیں بولتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ زندگی میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ بعض چیزیں انسان کے لیے اس وقت تک محفوظ رہتی ہیں جب تک وہ دوسروں کی نظروں سے چھپی رہے۔ میں نے بھی یہی سیکھا کہ کبھی کبھی خاموشی اور صبر ہی انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ کچھ بیمار تھے، لیکن موت نے جلدی ہی سے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اپنی بہن کا خیال رکھیں، لیکن یہ الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میرے بھائی جو خود اپنے مفاد میں مشغول تھے
انہوں نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ گھر جو پہلے میں میری تھوڑی بہت عزت رہ گئی تھی، اب وہ بھی مان پڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ عزت اور تحفظ ہمیشہ مستقل نہیں ہوتے، بلکہ یہ حالات اور لوگوں کی نیت پر منحصر ہوتے ہیں۔ میں اس وقت شدید دلی تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ گاؤں میں میرا اپنا گھر تھا اور وہاں میری ماں کے کچھ رشتہ دار بھی رہتے تھے، لیکن اس گھر کے تالے کی چابی میرے پاس نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں جاتی اور یہ بات سامنے آ جاتی کہ یہ گھر میرے نام ہے، تو پھر مجھے وہاں قیام کی اجازت کہاں سے ملتی؟ شہر میں یہ لوگ میرے گھر کی اہمیت کو جانتے تو شاید وہیں جا کر رہنے لگتے یا پھر مجھے گھر بیچنے پر مجبور کرتے۔ مجھے احساس تھا کہ گاؤں کا گھر چھوٹا ضرور تھا، لیکن اس کی قیمت لاکھوں میں تھی، اور اس کا ہر ٹکڑا میرے لیے محفوظ یادوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ شہر میں رہنا میرے لیے ایک الگ مسئلہ بن چکا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد وہ لوگ جو پہلے آسانی سے کرایہ جمع کر لیتے اور آرام سے رہتے تھے، اب ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتے تھے۔ کرایہ دینے کی باری آتی تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے اور بحث شروع ہو جاتی۔ یہ جھگڑے روزمرہ کے معاملات میں شامل ہو گئے تھے اور مجھے ہر بار اپنے قدم پیچھے کھینچنے پڑتے۔ میں نے سیکھا کہ مالی مسائل اور جائیداد کی تقسیم انسان کے تعلقات پر کس طرح اثر ڈال سکتی ہے اور کس قدر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں۔ میرے پاس ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ گاؤں والا گھر میرے نام ہے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ لوگ یا تو وہاں جا کر رہنے لگیں گے اور مجھے دھکیل دیں گے، یا پھر مجھے مجبور کریں گے کہ گھر فروخت کر دو۔ میں جانتی تھی کہ گاؤں کا گھر چھوٹا ضرور ہے، لیکن اس کی قیمت صرف زمین اور اینٹیں نہیں تھی۔ یہ گھر میرے نانا کی محبت اور محنت کی نمائندگی کرتا تھا۔ ہر اینٹ میں ایک یاد، ہر کمرے میں ایک لمحہ اور ہر صحن میں ایک احساس چھپا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ میرے لیے صرف جائیداد نہیں، بلکہ میری شناخت اور تحفظ بھی تھا۔ شہر میں رہنا اور ہر دن جھگڑوں اور تناؤ کے ماحول میں جینا آسان نہیں تھا۔ میں نے خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کیا کہ اس گھر کی اہمیت اور اس کی حفاظت میرے لیے ایک لازمی کام ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ جب بھی انسان کے پاس کچھ محفوظ ہو، اسے اپنی حکمت اور صبر سے اسے بچانا پڑتا ہے۔ میں نے یہ بھی جانا کہ لوگوں کی نیتیں بدل سکتی ہیں اور دولت اور جائیداد اکثر انسان کے اصل چہرے کو سامنے لاتی ہیں۔ اس سب کے باوجود میں نے خود کو مضبوط رکھنے کا فیصلہ کیا اور ہر دن یہی سوچ کے گزارا کہ یہ گھر صرف میرے لیے نہیں بلکہ میرے خاندان کی یادوں کے لیے بھی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے میں نے زندگی کے اس حصے سے سبق لیا کہ کبھی کبھی انسان کو اپنے حق کے لیے چپ رہنا پڑتا ہے اور کبھی اپنی حفاظت کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا کہ اگر حالات بھی مشکل ہوں، اگر لوگ بے انصاف ہوں، اگر دنیا کی ضد بھی ساتھ ہو، تب بھی انسان اپنی شناخت اور اپنے حق کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے۔ گاؤں کا وہ گھر میرے لیے صرف زمین اور اینٹیں نہیں، بلکہ میری زندگی کی حفاظت اور میری یادوں کی ضمانت بن گیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ کسی بھی قیمت پر اسے ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس وقت ایک ایسی کشمکش میں تھی جہاں ہر طرف مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی تھی۔ اگر میں اس گھر سے نکل جاتی تو معلوم نہیں مجھے کیا مصیبتیں درپیش آتی، اور جہاں رہتی تو یہ بھی ایک طرح کی مصیبت تھی۔ وہ لوگ جو میرے بھائی اور سوتیلی ماں تھے، انہیں ساری زندگی کے لیے مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ میں اپنے بھائیوں سے بڑی تھی، لیکن میرے لیے شادی کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ بابا نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اور اب سوتیلی ماں نے بھی یہ بات کہہ کر مجھے مجبور کر دیا کہ میری شادی کروانی ہے۔ میں اس وقت دل ہی دل میں سوچتی کہ شادی کے معاملے میں میرا دل اور میری خواہش کسی نے نہیں دیکھی، لیکن میرے دل میں ایک الگ ہی محبت بس گئی تھی۔ میرا بچپن کا دوست جس کا نام جبار تھا، اسی گاؤں میں رہتا تھا اور اسی شہر میں کام کرتا تھا۔ ہم دونوں کی ملاقاتیں اکثر چھپ کر یا چپکے سے ہوتی تھی۔ جب میں کبھی کوئی سامان لینے جاتی تو وہ دور سے مجھے دیکھ لیتا اور میں بھی اسے دیکھ لیتی تھی۔ ہمارے درمیان زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، بس نظر اور دل کی زبان سے باتیں ہوتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کے بھی کوئی محفوظ سہارا یا کوئی طاقتور انسان نہیں تھا۔ ہمارا رشتہ سادہ اور معصوم تھا، لیکن دل کے جذبات میں گہرائی رکھتا تھا۔
جبار اور میں نے اپنے دل میں ایک خواب رکھا تھا کہ شادی کے بعد ہم گاؤں واپس جائیں گے، وہ ہمیں آزادی دے گا، اپنا گھر ہمارا ہوگا اور ہمیں کسی سے کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سوچنا ہی مجھے امید دیتا تھا اور دل کی ہر دھڑکن میں خوشی پیدا کرتا تھا۔ میں دن رات یہی سوچتی کہ ایک دن جب ہم ساتھ ہوں گے تو زندگی کتنی آسان اور پرسکون ہو جائے گی۔ ہمارا گھر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوگا، جس میں ہم اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں گے اور کسی کی گرفت یا کسی کی مداخلت کے بغیر اپنا سکون حاصل کریں گے۔ لیکن اس خواب کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ موجود تھا۔ میں جانتی تھی کہ حالات اتنے آسان نہیں ہیں۔ سوتیلی ماں اور بھائی میرے اس خواب کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اور اگر کسی دن انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے پاس بھی کچھ حقوق ہیں تو وہ یہ سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیں کی اور ہر دن یہ سوچ کر صبر کیا کہ شاید یہ خواب کبھی حقیقت میں بدل جائے۔ میں نے سیکھا کہ محبت اور خواب صرف دل کی بات نہیں بلکہ صبر، حکمت اور حالات کی سمجھ بوجھ کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ ہر ملاقات، ہر نظر اور ہر چھوٹی سی بات مجھے جبار کے قریب لاتی اور میرا دل مضبوط کرتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ محبت اور یہ رشتہ خطرات سے خالی نہیں ہے، لیکن اس نے میری زندگی میں روشنی کی کرن پیدا کی۔ ہر دن میں اپنے خواب کے لیے محنت کرتی، اپنے دل کو امیدیں دیتی اور دعا کرتی۔ میں نے محسوس کیا کہ دل کی خواہش اور عقل کی سوچ کبھی کبھی ایک ساتھ چلتی ہے، اور زندگی کی مشکلات میں ان کا امتزاج ہی انسان کو محفوظ راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے یہ بھی جانا کہ میرا خواب صرف میرا نہیں بلکہ میری حفاظت، میری آزادی اور میری شناخت کا حصہ بھی ہے۔ میں ہر دن دعا کرتی اور اپنے دل سے کہتی کہ خدا میری زندگی میں وہ راستہ پیدا کرے جو میرے لیے اور جبار کے لیے سکون اور خوشی لے کر آئے۔ میں نے دل میں مضبوطی پیدا کی کہ حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کتنی بھی ہوں، میں اپنے حق اور اپنی محبت کے لیے کھڑی رہوں گی اور اپنے خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کروں گی۔ کچھ وقت گزر گیا اور زندگی کی حالات جوں کہ توں رہ گئے۔ میری سوتیلی ماں نے ایک دن کسی گھر میں دو لڑکیوں کے رشتے دیکھے اور وہ چاہتی تھی کہ جلدی جلدی دونوں بیٹوں کی شادی ہو جائے۔ وہ لڑکیاں اس کے مطابق بالکل ٹھیک تھیں اور لڑکیوں کے باپ کو بھی یہ رشتہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ دونوں لڑکوں کی نوکریاں بھی لگوا دے گا تاکہ زندگی کے تمام مالی پہلو حل ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کچھ لاکھوں روپے کی ضرورت تھی۔ میرے لیے یہ سب باتیں سننا ایک عجیب سا احساس پیدا کرنے والا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اور سوتیلی ماں کی اصل نیت ہمیشہ آسانی اور فائدے کی طرف مائل رہتی ہے۔ میری سوتیلی ماں روزانہ میرے بھائیوں سے کہتی کہ کچھ کرو، کہیں سے 10-12 لاکھ روپے کا انتظام کرو تاکہ شادی ہو سکے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ نکما اور خود غرض تھا۔ اس کی ڈیمانڈز اور مسائل حل کرنے کا طریقہ صرف جگاڑ اور چالاکی پر مبنی ہوتا تھا۔ مجھے ان کی داخلی لڑائیوں اور چالاکیوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کے مسائل ہمیشہ دوسروں کے کام آتے ہیں اور خود کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ میں نے سیکھا کہ کبھی کبھی انسان کو دوسروں کے جھگڑوں میں پھنسنے کے بجائے اپنی کام اور حفاظت پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک دن میں سارے کام ختم کر کے دروازے کے سامنے بیٹھی تھی۔ لائٹ نہیں آئی تھی کیونکہ یہاں ہمیشہ بجلی کا مسئلہ رہتا تھا۔ میرے بھائیوں اور سوتیلی ماں کے کمرے میں پنکھے اور سولر والے پنکھے لگے تھے، لیکن میرے کمرے میں صرف ایک پرانا پنکھا تھا جو صرف بجلی آنے پہ چلتا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر بیٹھنا بہتر سمجھا تاکہ ہوا بھی آئے اور تھوڑی راحت محسوس ہو۔ اچانک ایک فقیر وہاں سے گزرا۔ اس کی حالت دیکھ کر دل دھڑک اٹھا۔ وہ بہت ضعیف لگ رہا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی اور لباس پھٹا ہوا۔ اس نے عاجزی سے کہا کہ 3 دن سے بھوکا ہوں بیٹی، روٹی تو کھلا دو۔ میں نے فوراً اپنے حصے کا کھانا اٹھایا اور اسے کھلا دیا۔ فقیر نے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا اور جاتے جاتے میرے ہاتھ میں ایک چابی رکھ دی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ چابی کس چیز کی ہے، لیکن اس وقت پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی۔ خیر، میں نے وہ چابی اپنے پاس ہی رکھ لی اور دل ہی دل میں سوچا شاید یہ کسی ضروری چیز کی چابی ہو سکتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات بھی انسان کی مدد کرنا اور دوسرے کے لیے کچھ کرنا کتنا سکون دے سکتا ہے۔
اس کے بعد مجھے میری ایک کزن کی کال آئی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ تمہارے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس نے خبردار کیا کہ قبضہ ہو سکتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جو گھر بند پڑے ہوتے ہیں لوگ ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور بعد میں کیس ہونے پر جب تک کیس حل ہوتا ہے تب تک دونوں پارٹیاں عمر بھر کے لیے متاثر رہ جاتی ہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً سوچا کہ اگر میں جلدی اقدام نہ کروں تو وہ سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے جو میرے لیے اہم ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گاؤں جا کر اپنے گھر کی حفاظت کروں گی تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ گھر میری ملکیت ہے اور کوئی بھی اس پر ناجائز قبضہ نہ کر سکے۔ لیکن یہاں سے نکلنے سے پہلے مجھے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑے تاکہ باہر والے لوگ میرے مقصد کو نہ سمجھیں اور کسی شک کے بغیر میں نکل جاؤں۔ دل کے اندر خوف اور فکر دونوں تھے، لیکن ایک مضبوط حوصلہ بھی تھا کہ یہ گھر اور میری حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے اپنی تمام تدابیر اور منصوبے سوچ کر 2 دن بعد گاؤں جانے کا پلان بنا لیا۔ یہ تجربہ مجھے بہت کچھ سکھا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی خطرات سے بچنے کے لیے عقل اور حکمت کے ساتھ چالاکی بھی ضروری ہے۔ فقیر کی مدد کرنا، چابی کا راز، کزن کی اطلاع اور اپنی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا، سب کچھ ایک ساتھ میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میں نے سیکھا کہ مشکل حالات میں انسان کی عقل، حوصلہ اور محبت سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے اور اسی طاقت سے وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں اور بھائیوں سے جھوٹ بولا کہ میری ماں کے خاندان میں کسی کی وفات ہو گئی ہے اور مجھے جانا ضروری ہے۔ میرے دل میں تھوڑی سی فکر تو تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ شاید انکار کریں، لیکن میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ منع کریں گے تو میں بار بار ان سے کوشش کروں گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ لگتا تھا کہ ان کے ذہن کسی اور معاملے میں الجھے ہوئے تھے یا شاید اپنے کسی مسئلے میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے میرے بارے میں زیادہ سوچنے کا وقت نہ ملا۔ وہ سب کچھ مجھے حیران کر رہا تھا کہ آج مجھے اتنی آسانی سے اجازت کیسے مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ جا سکتی ہو لیکن رات سے پہلے واپس آ جانا۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ مجھے لگا شاید یہ موقع میرے لیے بہت اہم ہے اور اب مجھے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں چل پڑی گاؤں کی طرف۔ دل میں کئی خیالات تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ جا کر گھر کا پتہ کروں، کیونکہ میرے پاس اس گھر کی چابی نہیں تھی۔ ماں نے گھر میرے نام کیا تھا، لیکن چابی کس کے پاس ہے یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش میرے پاس چابی ہوتی تو میں اندر بھی جا سکتی۔ پرانے زمانے کا تالا لگا ہوا تھا اور میں اسے توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ نیا تالا لگوا سکوں، اور اگر تالا توڑ کر داخل ہو جاتی تو بعد میں اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ سب سے پہلے میں اپنی ماں کے رشتہ دار کے گھر گئی۔ انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ پہلے ہمارے گھر آنا، کھانا ہمارے ساتھ کھانا اور پھر اپنے گھر کا چکر لگانا۔ میں ان کے گھر پہنچی تو تھوڑا سا آرام کیا۔ وہ لوگ میری ماں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا رویہ میرے لیے ایسا تھا جیسے میری خالہ کے گھر ہوں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت دی اور میرے لیے دل کھلا رکھا۔ میں نے انہیں جبار کے بارے میں بتایا، اپنے بچپن کے دوست کے بارے میں جو میرے دل کے قریب تھا، اور انہیں بتایا کہ ہم دونوں شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جبار ایک اچھا لڑکا ہے، اسے کبھی بھی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، کھانا کھایا اور تھوڑا آرام بھی کیا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی، دھوپ کا مزہ لیا اور دل کو سکون دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہاں بیٹھ کر کچھ لمحوں کے لیے دنیا کی تیز دھوپ اور مشکل حالات سے فاصلے مل کیے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی دھوپ تھوڑی کم ہو جائے میں اپنے گھر کا چکر لگا لوں گی۔ دل میں ایک ہچکچاہٹ بھی تھی کیونکہ گھر کی چابی نہ ہونے کی وجہ سے اندر جانا ممکن نہیں تھا، لیکن دل کے اندر ایک امید تھی کہ کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکلے گا۔ گاؤں کے راستے پر چلتے ہوئے ہر قدم میرے لیے سوچوں اور یادوں کا سبب بنتا۔ جبار کے بارے میں سوچنا، اپنے گھر کے حالات، سوتیلی ماں اور بھائیوں کی غیرت اور غرور، سب کچھ ذہن میں آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ جلدی پہنچوں اور دیکھوں کہ میرا گھر محفوظ ہے یا نہیں، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک ہچکچاہٹ بھی تھی کہ کہیں حالات میرے خلاف نہ ہو جائے۔ میں نے خود کو بار بار تسلی دی کہ ہر چیز ٹھیک ہوگی اور میں صرف دیکھنے جا رہی ہوں،
کچھ اور کرنے نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک چھوٹی حرکت بھی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ دروازے کے باہر بیٹھنا، چائے پینا اور رشتہ داروں کے ساتھ باتیں کرنا سب ایک چھوٹے سے قدم کی طرح تھا، لیکن یہ قدم میرے لیے بہت اہم تھا۔ میں نے اپنے دل میں عزم کیا کہ گھر کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ میں نے دھوپ میں بیٹھے ہوئے اپنی چھوٹی سی آزادی کا لطف لیا اور دل میں طے کیا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا اس کا مقابلہ میں خود کروں گی۔ شام کی ہلکی روشنی میں میں نے اپنی کزن سے کہا کہ اب چلتے ہیں اور مکان کا چکر لگا لیتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور ساتھ ہی خوشی بھی تھی کہ شاید اب مجھے اپنے گھر کے اندر جانے کا موقع ملے۔ میں نے اسے بتایا کہ مکان کا پرانا تالا لگا ہوا ہے اور میرے پاس چابی نہیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ویسے تو یہ پرانا تالا ہے، لیکن گھر میں کچھ پرانی چابیاں بھی پڑی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چابی اس تالے میں لگ جائے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کبھی کبھی اتفاقات عجیب طریقے سے کام کر جاتے ہیں۔ ہم دونوں وہاں پہنچے اور مختلف چابیاں آزمانا شروع کر دی۔ میں نے تو آخری بار کب اس گھر کو اندر سے دیکھا تھا مجھے بھی یاد نہیں۔ تبھی جب ہم لوگ شہر کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، کچھ لمحے جہاں گزارے تھے، گھر کے ہر کمرے، ہر صحن میں بے شمار یادیں چھپی ہوئی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اسی گھر میں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ زندگی ہمیشہ اسی طرح گزر جائے۔ کبھی مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ دونوں مجھ سے جدا ہو جائیں گے، لیکن وہ دونوں چلے گئے تھے۔ ہم مختلف چابیاں تالے میں لگاتے رہے، لیکن کوئی بھی کام نہ آیا۔ میرے دل میں ہلکی سی مایوسی پیدا ہونے لگی۔ دل کی خواہش تھی کہ جلدی سے تالا کھلے اور میں اندر جا کر اپنے گھر کی حفاظت کا احساس کر سکوں۔ اچانک میں نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ نکالوں اور میرے ہاتھ میں وہی چابی آ گئی جو فقیر نے مجھے دی تھی۔ دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی کزن کو دکھایا اور وہ کہنے لگی، یہ واقعی عجیب بات ہے کہ فقیر کو کھانا دیا اور بدلے میں چابی مل گئی۔ میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی یہ عجیب لگا۔ ہم نے چابی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ بڑی پرانی چابی تھی، شاید اسی تالے کے لیے ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم چیک کر لو۔ جیسے ہی اس نے چابی تالے میں لگائی، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تالا کھل گیا تھا۔ خوشی کا احساس دل میں چھا گیا۔ ہم دونوں ہنسنے لگے اور میں نے کہا، دیکھو تم نے صحیح کہا تھا۔ کزن نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں دیکھو، اتفاق ہو گیا نا۔ دل میں یقین آ گیا کہ اب ہم اندر جا کر اپنے گھر کی حفاظت اور یادوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم دروازہ کھولنے ہی والے تھے کہ اسی لمحے چھوٹا بھائی آ گیا اور کہنے لگا، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ کزن نے فوراً کہا کہ یہ میرے رشتہ دار لوگ ہیں۔ رشتہ پکا ہوا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ ملنے آ جاتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ ایک اور امتحان ہے۔ کزن نے کہا کہ مجھے جانا پڑے گا، تم اندر دیکھ لو۔ میں نے ہاں کہہ دی اور دل میں سوچا کہ یہ لمحہ صرف میرا ہے، میرا گھر، میری یادیں اور میری حفاظت۔ دروازہ کھلا اور میں اندر قدم رکھتی ہوں۔ دل میں خوشی اور بے قراری دونوں کے جذبات موجود تھے۔ ہر کمرے میں وہی یادیں، وہی خوشبو اور وہی لمحے محسوس ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں اندر قدم رکھتی ہوں، دل میں ایک عجیب سا احساس اور ہلکی سی سسپینس بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن دل کی ایک لکیریں یہ بتا رہی تھی کہ یہ لمحہ سب سے آسان اور سیدھا نہیں ہوگا۔ میری کزن تو چلی گئی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے ابھی تھوڑا آگے قدم بڑھایا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے دیوار پر گئی اور منظر دیکھ کر میں وہیں رک گئی۔ میرے قدم جیسے زمین میں گھڑ گئے۔ گھر کے اندر سامنے دیوار پر میری ایک تصویر لگی ہوئی تھی، بالکل میری انہی دنوں کی تصویر، ایسی تصویر جو حال میں ہی کھینچی گئی تھی، ایسی تصویر جو واضح طور پر پرنٹ کروا کے دیوار پر لگائی گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ جیسے میں گھر کے اندر آئی ہوں اور سامنے کوئی چڑیل کھڑی ہو۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن یہ منظر سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ میری تازہ تصویر اس گھر کی دیوار پر کس نے لگائی، کیوں لگائی اور کیسے لگائی؟ میں نے تصویر کے نیچے دیکھا، وہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ لفظ میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ وہ لفظ تھا بے وقوف۔ میرے ہاتھ کانپے تھے، میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے گھر کی دیواریں بھی مجھے گھور رہی ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پورا گھر سنسان تھا۔ انسان جب کسی ایسی حقیقت کا سامنا کرتا ہے تو عقل سے باہر ہو تو اسے فوراً یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ خواب ہے۔ میں بھی یہی محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ میں کسی خواب میں ہوں، لیکن یہ خواب نہیں تھا،
یہ حقیقت تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں فوراً باہر نکلوں۔ میں نے سوچا کہ جا کر اپنی کزن کو بلا لیتی ہوں، میں اسے بتاؤں گی کہ جہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا، دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ اس لمحے میرا سانس رک گیا۔ اب میں واقعی بری طرح ڈر گئی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں نے دوبارہ در سامنے دیکھا۔ میرے سامنے میرے دونوں بھائی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ میری سوتیلی ماں بھی کھڑی تھی۔ وہ تینوں مسکرا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس میں رحم نہیں ہوتا، ایسی مسکراہٹ جس میں صرف لالچ ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد میں نے ہمت کر کے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری سوتیلی ماں نے آرام سے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ وہ چابی جو تمہارے پاس تھی وہ ہماری ماں کے صندوق سے ملی تھی۔ اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کس چیز کی چابی ہے۔ اس نے بتایا کہ بعد میں کسی نے ہمیں بتایا، تقریباً 2 مہینے پہلے، کہ یہ گھر تمہارے نام ہے، وہی گھر جہاں ہم آج کھڑے ہیں، وہی گھر جہاں کبھی شادی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ آج کل اس گھر کی قیمت کم از کم 20 سے 60 لاکھ تک ہے اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بھائی نے بات آگے بڑھائی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم خود تالا توڑ کے اندر آ جاتے تو تم ہم پر قانونی کارروائی کر سکتی تھی، اسی لیے ہم نے یہ سب تم سے کروایا۔ اس نے بڑی بے رحمی سے کہا کہ ابھی تم سے اور بھی بڑے کام کروانے ہیں، تمہیں یہ گھر اپنے ہاتھوں سے ہمارے نام کرنا ہوگا۔ میری سوتیلی ماں بولی، تاکہ ہم اپنے مسئلے حل کر سکیں، اپنے قرضے اتار سکیں اور میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کروا سکوں۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کے بکھر گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ یہ گھر میرے نانا کی نشانی ہے، یہ میری ماں کی نشانی ہے اور یہ میرے باپ کی نشانی ہے، یہ میری زندگی کی واحد چیز ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ گھر کسی کے حوالے نہیں کروں گی، کسی قیمت پر نہیں۔ وہ تینوں مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میری باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، جیسے میں کچھ بول ہی نہ رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری بات کی ان کے نزدیک کوئی بھی وقت نہیں تھی۔ ساری زندگی میں نے ان کے گھر کے کچن صاف کیے تھے، میں نے ان کے باتھ روم صاف کیے تھے، میں نے ان کے کپڑے دھوئے تھے۔ میری آواز ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، آج بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی، میں ڈر بھی رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گھر اب میرے ہاتھ سے جائے گا۔ میری سوتیلی ماں نے کہا کہ گھر تو ہم ویسے ہی بھی بیچ دیں گے، لیکن کل کو تمہارا دماغ نہ گھوم جائے، اسی لیے ہم نے پہلے ہی کارروائی کرنے کا سوچا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے یہ گھر ہمارے نام کر دو۔ اسی لمحے مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے اتنی آسانی سے اجازت کیوں مل گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ فقیر کون تھا۔ وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے دونوں بھائیوں میں سے ایک تھا۔ وہ لوگ اتنے بڑے ڈرامے باز تھے، انہوں نے اتنی زبردست اداکاری کی تھی کہ میں پہچان ہی نہ پائی۔ میں وہیں کھڑی تھی، میرے سامنے میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلا لمحہ کیا لے کر آئے گا۔ میں تو بری طرح پھنس گئی تھی کیونکہ میں اکیلی تھی اور یہ لوگ اب میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے اور میرے خلاف واضح پلان بنایا گیا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ لوگ میری ہر حرکت کو دیکھ رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ میں ایک خطرناک اشارہ چھپا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں تھوڑا بھی ہمت نہ کر پاتی تو شاید وہ گھر کا حق مجھ سے زبردستی لے لیتے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا اور وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ زمین ان کے نام لکھنی ہوگی۔ دل کے اندر خوف اور ہمت کے درمیان کشمکش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں ان کے دباؤ میں آ کر وہ سب کر دوں، لیکن اسی لمحے میری کزن کا دماغ میں آیا اور اس نے پولیس کو بلا لیا۔ میں نے حیرانگی اور سکون دونوں محسوس کیے کیونکہ پولیس کے ساتھ وہ باہر آئی۔ پولیس والوں نے فوراً صورتحال سن کر اپنے فرائض کا ادراک کیا اور ان لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ زبردستی کسی سے زمین یا مکان لکھوانا غیر قانونی ہے اور ایسا ممکن نہیں۔ پولیس والوں نے ان سے پوچھا کیا وہ واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو قانونی طور پر ان کے لیے کیا نتائج ہوں گے۔ میں نے فوراً کہا کہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی اور یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔
پولیس والوں نے ان کو سختی سے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور ان کے چہروں پر خوف واضح ہو گئے۔ وہ لوگ جو پہلے اتنے گھمنڈ والے اور خود غرض تھے اب گھبرانے لگے اور ایک دم خاموش ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ اور اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ جب وہ لوگ وہاں سے گئے تو میرے دل نے سانس لیا اور ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب کوئی مجھے زبردستی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعد میں مجھے جبار نے بتایا کہ پولیس والا اس کا دوست ہے اور اسی لیے اس نے اپنی نوکری کے دائرے سے نکل کر اتنی سخت کارروائی کی۔ جبار نے کہا کہ اگر پولیس والا ایسا نہ کرتا تو شاید میں اب بھی اس خطرناک صورتحال میں پھنس جاتی اور یہ لوگ اپنی ہر چالاکی سے میرے حق پر قبضہ کر لیتے۔ میں نے اپنی کزن کا شکریہ ادا کیا جو تھوڑی دیر بعد واپس آئی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ کر مدد لینے کے لیے گئی تھی، اور اتفاق سے جبار بھی چھٹی پر گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس نے سب کچھ سن لیا اور فوراً ہماری مدد کرنے کے لیے اقدام کیا۔ میں نے اس کا شکریہ کہا اور کہا کہ تم نے واقعی میری زندگی بچائی۔ جبار نے مسکرا کر کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ بہت شاطر ہیں، لیکن تم صحیح سلامت رہی، نہیں تو شاید یہ لوگ اب تک تمہیں بھی نقصان پہنچا چکے ہوتے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ گھر خالی نہ چھوڑا جائے۔ یہ گھر صرف ایک مکان نہیں تھا بلکہ میری یادوں اور زندگی کی نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندر موجود ہر سامان، ہر کمرے میں رکھی ہر چیز میرے لیے اہم تھی، اور مجھے لگا اگر یہ سب باہر کے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو میری زندگی کی ایک بڑی حصہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے جبار کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی شروع کی۔ ہم نے ہر کمرے میں جھاڑو دیا، ہر سامان ترتیب میں رکھا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کچھ بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں ایک عزم پیدا ہو گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ گھر میری ماں، میرے نانا اور میرے باپ کی یادوں کا مرکز ہے اور اس کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ جبار میرے ساتھ تھا اور اس کی موجودگی سے مجھے ایک عزم اور ہمت ملی۔ ہم نے مل کر ہر چیز کو اس طرح ترتیب دیا کہ نہ صرف گھر محفوظ ہو بلکہ یہ میرے اور جبار کی زندگی کا مرکز بھی بن جائے۔ کچھ دن بعد میرے خاندان والوں نے بھی ہمارے نکاح کی تقریب میں شرکت کی۔ ہمارے نکاح میں بہت ہی مختصر اور پرسکون تقریبات ہوئی۔ چند قریبی رشتہ دار آئے اور ہمارے نکاح کے لمحات میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ میں اور جبار دونوں خوش تھے کہ نہ صرف ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بلکہ وہ گھر بھی اب ہمارے تحفظ میں ہے۔ یہ احساس کہ ہم دونوں اپنی محنت اور کوشش سے اپنی زندگی کے اہم حصے کو محفوظ کر سکے دل کو سکون دیتا تھا۔ گھر کی صفائی اور ترتیب مکمل کرنے کے بعد ہم نے وہاں شفٹ ہونا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ جبار کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے میں سکون اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جبار کی نوکری ابھی شہر میں تھی لیکن وہ وعدہ کر رہا تھا یا تو نوکری بدل لے گا یا کچھ اور کرے گا تاکہ ہم دونوں اسی گھر میں رہ سکیں۔ یہ سوچنا کہ ہم اپنے گھر کی سکون اور حفاظت کے ساتھ رہ سکتے ہیں دل کو بہت خوشی دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی میں جو دکھ اور پریشانیاں آئیں ان کے باوجود میں اب خوش ہوں۔ وہ لوگ جن کی وجہ سے میری ماں اور اس دنیا سے گئی، جن کی وجہ سے بیچاری ساری ٹینشن اور دکھ اپنے اندر رکھتی تھی، اب ہمارے ہاتھوں سے بے اثر ہو گئے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سب پریشانیاں، وہ سب دکھ جو کبھی میرا دل توڑتے تھے اب مجھے طاقت اور عزم دے رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میری زندگی واقعی بدل گئی۔ میں نے جبار کے ساتھ بیٹھ کر سوچا کہ ہمیں اس گھر کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں ہر چیز، ہر کمرہ اور ہر سامان ہماری زندگی کی یادوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ضروری سامان ہے وہ سب اندر رکھا جائے گا اور کوئی بھی باہر سے دخل اندازی نہیں کرے گا۔ ہر قدم، ہر کمرہ ہمیں یہ سکھا رہا تھا کہ زندگی میں اپنی زمین اور یادوں کی حفاظت کرنا کتنی اہم بات ہے۔ میرے دل میں یہ احساس آیا کہ اب میں اپنے ماضی کے خوف سے آزاد ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ہر دن جو میں نے جبار کے ساتھ گزارا وہ خوشی اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر اپنے مستقبل کے لیے منصوبے بنائے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی ہمارے حق میں دخل اندازی نہیں کرے گا اور ہم ہر چیز کو اپنی محنت اور حفاظت میں سنبھالیں گے۔ میں نے سوچا کہ جو بھی دکھ، جو بھی پریشانی میری ماں کو اس دنیا سے لے گئی وہ سب اب ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے جبار کے ساتھ مل کر اپنی زندگی میں سکون پیدا کیا
ہم نے ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا، ہر کمرے کو صاف کیا اور اپنے دل کی خوشی کو محسوس کیا۔ یہ گھر اب صرف ایک مکان نہیں رہا، بلکہ ہماری زندگی کا حصہ اور ہماری محبت کا مرکز بن گیا۔ میں نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ زندگی میں ہر مشکل، ہر خوف اور ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے۔ بس انسان کو اپنی ہمت اور عقل مندی کے ساتھ قدم بڑھانا چاہیے۔ اور میں اور جبار اب اسی گھر میں خوش ہیں۔ ہر دن ہم دونوں کی محبت، ہم آہنگی اور حفاظت کے احساس سے بھرپور ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اب کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ یہ گھر کبھی کسی کے ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ گھر میری ماں، میرے باپ اور میرے نانا کی یادوں کا مرکز ہے، اور میں اسے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھوں گی۔ ہر دن، ہر لمحہ میں اور جبار اس گھر میں خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں، اور دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل گئی۔ اب میں اپنے ماضی کی تکالیف کو پیچھے چھوڑ کر صرف اپنے مستقبل کی طرف دیکھتی ہوں۔ میں نے سیکھا کہ حوصلہ، ہمت اور عقل مندی سے ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ یہ گھر اب ہماری محبت، حفاظت اور خوشیوں کا نشان بن چکا ہے، اور ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ جہاں ہر لمحے کو خوشی کے ساتھ جیا جائے گا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب